وہ چاہے حضور کے زمانے کے اندر تھا یا حضور سے 14 صدیاں بعد آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح محبت فرماتے ہیں۔ تو میرا یہ گمان، میرا یہ یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت کے اولین سے محبت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آخرین سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، جو لوگ حضور کے بعد ایمان لے کے آئے، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو اس لیے ناچیز یہ کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو امام جامی کے قول کے مطابق کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، میں بعد میں محبت کرتا ہوں حضور سے، حضور مجھ سے پہلے محبت فرماتے ہیں۔ آپ مشکات شریف میں دیکھیے ایک حدیث ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال فرمایا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ اے میرے صحابہ، تمہیں کس قوم کے، کس طبقے کے ایمان پہ دل نشین حیرت ہوتی ہے، خوشگوار حیرت ہوتی ہے، جو تمہیں خوشگوار طریقے سے عجیب لگتا ہو، کس طبقے کا ایمان ہے؟ صحابہ کرام حیران ہوئے سوال سن کے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ کس طبقے کے ایمان پہ تمہیں خوشگوار حیرت ہوتی ہے؟ تو کچھ سوچ کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ملائکہ کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر تم کہتے ہو کہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہے، خوشگوار حیرت میں مبتلا کرنے والا ہے، تو ملائکہ میں اس درجے کا ایمان کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے رب کے قرب میں رہتے ہیں۔ تو ملائکہ کے ایمان کی اس درجہ ترقی میں عجب کیا ہوا؟ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ فر نبی جون، تو پھر ایسا عجب ایمان، ایسا حیرت انگیز ایمان، ایسا ایمان افروز ایمان انبیاء کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، حضور نے کہا کہ میرے صحابہ، انبیاء کا ایمان اس درجے مضبوط، توانا، حیرت انگیز کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کی جاتی ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، فَنَحْنُ، یا رسول اللہ، تو پھر ہم ہی بچتے ہیں، پھر ہمارا ایمان اتنا پختہ اور اتنے بڑے درجے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایمان میں عجب کیا کہ اگر تم یہ کہو کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ درجے کا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری زیارت کرتے ہو، مجھے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہو، مجھے چلتے پھرتے دیکھتے ہو، مجھ پہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، مجھ پہ کلام اترتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس میں حیرت کیا ہوگی، اس میں عجب کیا ہوگا؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ رہنمائی فرمائیے کہ کن کا ایمان نہایت حیرت کا باعث ہے، نہایت عجب ہوگا۔
حیرت انگیز خوشگوار پختگی رکھتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، ایسا عجب ایمان ملائکہ کا نہیں کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں ہیں، ایسا عجب ایمان انبیاء کا نہیں کیونکہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، ایسا عجب ایمان تمہارا نہیں کیونکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، بلکہ فرمایا ایسا عجب حیرت انگیز پختہ ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو ہر طرح کا آپشن پائیں گے، ہر طرح کی ترجیح پائیں گے میرے بعد، مگر میری کتاب دیکھ کے میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ وہ ہر طرح کی گفتگو پائیں گے، ہر طرح کا عقیدہ پائیں گے، ہر طرح کا نظریہ پائیں گے، ہر طرح کا مذہب پائیں گے، ہر طرح کے صحیفے پائیں گے، ہر طرح کی کتابیں پائیں گے، ہر طرح کا علم پائیں گے، طرح طرح کی ترجیحات دیکھیں گے، طرح طرح کے آپشنز ان کے سامنے کھلے ہوں گے، لیکن وہ سب عقیدوں کو، سب نظریات کو، سب صحیفوں کو، سب علوم کو ایک طرف رکھ کے میری کتاب کی صداقت کی گواہی دیں گے اور میری رسالت کی گواہی دیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کا ایمان افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کو دیکھنے والوں کا ایمان افضل ہے، لیکن یہ وہ بشارت ہے جو میرے کریم آقا نے اپنی زبان مبارک سے ہم گناہگار امتیوں کے لیے فرمائی جو اپنے نبی کے 1400 برس بعد آئے۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک نسبت کو رسول اللہ نے قائم فرمایا، ہمارے لیے حضور نے ایک بشارت کو قائم فرمایا، ایک خوشخبری کو قائم فرمایا، ایک نوید کو قائم فرمایا، محبت کے ایک ذریعے کو استوار فرمایا۔ امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں خوشخبری سنیں، حضور کی خوشخبری سنیں اور حضور کی وہ محبت دیکھیں جو حضور نے ہم غریبوں، لاچاروں، مسکینوں، گناہگاروں، تقصیروں کے بھروں سے فرمائی۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، حضور نے کہا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اسے مبارک ہو، اور ایسے شخص کو 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، 7 مبارکیں ایسے شخص کے ہوں جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کے آیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے اس عظیم نبی و رسول آقا و مولا کو دیکھتے ہیں، کہاں ان کی رفتیں، ان کی عظمتیں سورہ والنجم میں دیکھیں، سورہ حجرات میں دیکھیں، الم نشرح میں دیکھیں، سورہ کوثر میں دیکھیں، پورے قرآن میں دیکھیں، حضور کی جو رفتیں، عظمتیں، بلندیاں، شان، ادب اللہ نے جو بیان کی، جو لطافت
قرآن میں اللہ نے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہاں وہ مبارک ہاتھ جس کے اعتدال کو قرآن نے بنظر تحسین بیان کیا؟ ما ذاق البصر وما طغى۔ کہاں وہ مبارک ہاتھ جو اس جماعت کے ہاتھوں پہ آ جائیں جو بیت رضوان کرتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اس کی تائید کا ہاتھ تھا، کیونکہ حضور کا مبارک ہاتھ اللہ کی تائید و نصرت کا ہاتھ ہے۔ کہاں وہ مبارک سینہ جس کی عظمت کو قرآن بیان فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ میرے دوستو، کہاں وہ مبارک زبان جس سے سوائے وحی کے کچھ نہیں نکلتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو ہماری طرف سے وہی آتی ہے۔ کہاں وہ مبارک زبان، کہاں وہ مبارک آنکھیں، کہاں وہ مبارک ہاتھ، کہاں وہ مبارک سینہ، کہاں وہ مبارک وجود، اور کہاں ہم جیسے گناہگار، کہاں ہم جیسے خطا کار، کہاں ہم جیسے عیبوں سے بھرے لوگ، کہاں ہم جیسے نقائص کی دنیا میں رہنے والے لوگ، اور ہم عیبوں بھروں سے، ہم گناہگاروں سے جب ہمارے آقا اور مولا اتنے بڑے رتبوں کے باوجود بھی محبت کریں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس عظمت پہ، رسول اللہ کی ہمارے ساتھ اس محبت کی بنیاد پہ ہم رشک کرتے ہوئے حضور سے اپنی محبت کو دوبارہ کر دیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی میرا دنیا میں وجود نہ تھا، اس وقت مجھ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک۔ یا رسول اللہ، کوئی ہم سے بھی بہتر ہے ایمان لانے میں، جس نے آپ کے ساتھ، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جد و جہد کی ہے، ہم سے بھی بہتر کوئی ہوگا ایمان لانے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی۔ حضور نے فرمایا ہاں، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں مگر میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الجنت و صفہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ جو لوگ میرے بعد آئیں گے وہ بھی اسی طرح میری زیارت کے، میرے دیدار کے مشتاق ہوں گے جس طرح تم لوگ میری زیارت کے، میرے دیدار کے مشتاق ہوتے ہو۔ جس طرح تم مجھے نہ دیکھو تو تمہاری حالتیں متغیر ہو جاتی ہیں، تم بے چین ہو جاتے ہو، تم مضطرب ہو جاتے ہو۔ حضرت حنظلہ کی مثال لے لیں، حضرت ثوبان کی مثال لے لیں، دیگر صحابہ کی مثال لے لیں کہ اگر وہ رسول اللہ کی زیارت نہ کرتے، رسول اللہ کا دیدار نہ کرتے، رسول اللہ کو نہ دیکھتے، بے چین ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تڑپ، یہ جذب، یہ عشق، یہ محبت اور ہجر کی یہ کیفیت یہ صرف تمہیں نہیں ملی، یہ انہیں بھی نصیب ہوگی جو میرے بعد آئیں گے۔
میرے دیدار کے صرف تم ہی طالب نہیں ہو، وہ بھی میرے دیدار کے طالب ہوں گے جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، حضور نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد آئیں گے۔ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ اپنا مال و متاع دے کے، اپنی سارا کچھ دے کے میری ایک جھلک دیکھ لے اس کے بدلے میں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ غور کریں آپ کو یہ مبارک فرامین بہت کچھ بتاتے ہیں کہ ہماری محبت، ہماری الفت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے، اور اس کی اہمیت نہ صرف ہماری اپنی ایمانیاتی زندگی میں کیا ہے، بلکہ اس کی اہمیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر میں کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے عیب، تقصیریں، خطائیں، گناہ، نقائص، ان سب پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ایمان لانے کی مجھ سے 1400 برس قبل تحسین فرمائی اور توصیف فرمائی۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنوں میں شمار فرمایا، یہ ان کی لجپالی ہے، ان کی کریمی ہے، ان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، اس کے عوض ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے عوض ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے عوض اگر ہم کچھ پیش کر سکتے ہیں ان کی مبارک بارگاہ کے اندر، اس کے عوض اگر ہمیں کچھ حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر لے کے جانا ہے، یا کچھ ہمیں حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنا ہے، تو اس کا صلہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا عوض تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ محبت کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ارے ماں کی بیٹے سے محبت کی، ماں کی بیٹی سے محبت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، تو رسول کی اپنے امتی سے محبت کی کیا قیمت ہو سکتی؟ یاد رکھیں میرے بھائی اور بزرگوں، اس کا صلہ ہم نہیں دے سکتے، اس کی قیمت ہم نہیں چکا سکتے، لیکن دو چیزیں ہمیں ضرور ملتی ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت میں عرض کروں گا اور ایک رسول اللہ کی حدیث میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں جو کتاب دی، ہدایت دی، پیغام دیا، نجات دی، جنت کی راہ دکھائی، دوزخ سے بچانے کی تدبیر بتائی، اللہ کا راستہ دکھایا، توحید سمجھائی، اس سب کے صلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین وجبت علینا مؤدتهم، یہ کون لوگ ہیں جن کی مؤدت ہمارے اوپر واجب کی گئی قرآن میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی مؤدت تمہارے اوپر واجب کی گئی ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین ہیں۔ ہم اس کے عوض اگر کچھ پیش کر سکتے ہیں تو ان کے اقربا کی محبت ہے، مؤدت ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے تو یاد رکھو تم میں کوئی کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو اس کے تابع میں کر دے جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دے کے بھیجا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کے بھیجا، تو حضور کی جو ہم سے محبت ہے، حضور کی ہم پہ جو یہ شفقت اور عنایت ہے، اس کا عوض اور اس کا صلہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ داخل کیا جائے۔ اس کا صلہ یہی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی جائے، حضور کے اخلاق مبارک کو اختیار کیا جائے، حضور کی عادات مبارکہ کو اختیار کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ عمل سے ہمارے لیے ایک انسان کا جو کردار چھوڑا ہے اس کردار کو اختیار کیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج آپ غور کریں، ہم جس مقام پہ موجود ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہم نے حضور کے اخلاق، حضور کے کردار سے کیا پھیلایا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے مخالف تھے، جو موافقت نہیں رکھتے تھے، جو جنگ کرتے تھے آپ کے خلاف اس پیغام کے بدلے میں، ہم نے ان کے اخلاق کو ترجیح دی۔ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ رسول اللہ کا اخلاق ہے بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، خوشخبری دو، نفرت مت پھیلاؤ۔ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ آج ہم اگر اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنے طور اطوار میں غور کریں، اپنی سماجی معاشرتی زندگی، اپنے رویے میں غور کریں، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیا سیکھا؟ رسول اللہ کے اخلاق سے کیا اپنایا؟ رسول اللہ کی مبارک عادات سے کیا اپنایا؟ رسول اللہ کی سنت اور شریعت سے کیا اپنایا؟ رسول اللہ کے احکام سے کیا اپنایا؟ حضور نے کہا تھا بشروا، بشارت دو، ولا تنفروا، نفرت مت پھیلاؤ۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اوپینین یا رائے ہو سکتی ہے، مگر آپ سوشل میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن کھول کے دیکھیں اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اس نبی سے جو ہمارے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری توصیف کرتے تھے، ہمارا وصف کرتے تھے، ہماری تحسین کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ تم بعد میں آؤ گے مگر میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نبی کی سنت، اس کے اخلاق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے عملی رویے جو ہمارے اظہار کی صورت میں موجود ہیں مختلف جگہ پہ،
کیا وہ ہماری محبت کی دلیل بنتے ہیں کہ اس محبت کے بدلے میں بھی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ ہم نے جو وتیرہ اختیار کیا ہے وہ نفرتیں پھیلانے کا ہے. ہم نے جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اپنی قومی زندگی میں اور قومی رویوں میں وہ مشکلات پیدا کرنے کا ہے، جبکہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ آسانیاں بانٹو. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے، میں بشارت کرنے والا ہوں. مجھے اخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. میں تمہارا معلم اخلاق، تمہیں اخلاق کی تربیت دیتا ہوں، تمہیں اخلاق آداب سکھاتا ہوں. اور آپ آج اپنے لیڈروں کی تقریریں سنیں، اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. آپ غور کریں، وہ چیزیں جو رسول اللہ نے منع فرمائی تھی ان کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا. یعنی حیرت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور وہ حضور کو ہمساتا تھا، مزاق کرتا تھا حضور سے. اور جب وہ آتا تھا وہ باتیں ایسی کرتا کہ حضور تبسم فرماتے اس کی باتوں پہ. تو ایک مرتبہ عبداللہ نے شراب پی، اور یہ وہ عبداللہ ہے جس کا اس معاشرت میں نک نیم بعض لوگ اسے حمار کہتے تھے. اس نے شراب پی، اس کے اوپر حد عائد ہوئی اور اسے کوڑے لگائے گئے. کوڑوں کے بعد اس نے توبہ کی، پھر چلا گیا. کچھ دن بعد دوبارہ اسے پکڑا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، تو دوبارہ اس پہ ہاتھ لگی، اسے کوڑے مارے گئے. اس نے پھر توبہ کی، تیسری مرتبہ پھر وہ پکڑا گیا، شراب پی اس نے، پھر پکڑا گیا، سرکار کے دربار میں پیش کیا گیا. سرکار نے پھر فرمایا کہ اس پہ حد جاری ہوتی ہے. اب اسے جب کوڑے لگائے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول وہاں پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور اس پہ اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنی کریمی فرماتے ہیں، اور اتنی مرتبہ اس پہ حد جاری ہو چکی ہے، اور یہ شخص بار بار توبہ توڑتا ہے اور اپنی حد کا احترام نہیں کرتا. لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر. جب اس صحابی نے اس گناہگار شخص پہ لعنت کی، اب وہ جو گناہگار تھا وہ کتنی مرتبہ گناہگار ڈکلیئر ہوا، روبروئے عدالت، اسپیکولیشن میں نہیں، افواہوں میں نہیں کہ اس نے یہ کیا یا نہیں کیا، شک و شبہ میں نہیں کہ شاید اس نے کیا ہو شاید نہیں کیا ہو. شک نہیں تھا، ثبوت کے ساتھ گرفتار ہوا. عدالت نے اس کے اوپر شواہد کے مطابق حد جاری کی. 3 مرتبہ اپنے گناہ کی پاداش میں اس نے اپنے اوپر حد جاری کروائی. یعنی واضح گناہگار ہے، واضح خطا کار ہے، واضح طور پہ جرائم میں مبتلا ہونے والا شخص ہے. مگر ایک صحابی نے کہا کہ لعنت ہو ایسے شخص پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے. آپ کو اس صحابی کا اس گناہگار کے اوپر لعنت کرنا ناگوار ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه، اس شخص پہ لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی گناہگار ہے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک ڈکلیئرڈ گناہگار ہے، عدالت سے 3 مرتبہ سزا یافتہ ہے جرم میں، حضور کے روبرو سے حد جاری کی گئی، تعزیر جاری کی گئی، کوڑے لگائے گئے. شرابی ہے، توبہ توڑتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ لعنت کا مستحق نہیں ہے.
اس کا گناہگار ہونا ضرور اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اپنے گناہوں کے باوجود بھی یہ لعنت کو مستحق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابو